اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، متع کو زنا کہنے والوں کو اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے جو علمی اور تحقیقی جواب دوران مناظرہ دیا تھا اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ کی طرف سے پیش کیے گئے مزید حوالہ جات آپ کو دکھاؤں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابن عباس، جن کی تفسیر ابن عباس بہت مشہور ہے، نے متع کو کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تفسیر در منصور، جسے غیر شیعہ حضرات کے بہت بڑے مصنف اور ان کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی نے تالیف کیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 388 میں لکھا ہے کہ امام عبد الرزاق ابو داؤد نے ناسخ اور ابن جریر نے حضرت حکم رحم اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ منسوخ ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت عمر متع سے نہ روکتے تو صرف بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، انہوں نے تفسیر تبری کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، تفسیر فخر الدین رازی جلد 10 صفحہ نمبر 51 میں بھی تفسیر تبری کے حوالے سے ہی لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عمر لوگوں کو متع سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ نمبر 317 میں لکھا ہے کہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ابن جریح سے، وہ عطا سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اسے یعنی متع کو اب بھی حلال خیال کرتے تھے، اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھتے اور کہتے کہ ابی بن کعب کی قرأت میں اس آیت یعنی آیت متع میں الی اجل مسمى کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، متع اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھا جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا۔ اگر حضرت عمر اسے منع نہ کرتے تو کسی کو زنا کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور سامعین، تفسیر احکام القرآن للجساس جلد 3 صفحہ نمبر 378 میں لکھا ہے کہ راوی جعفر بن محمد بن الیمان کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عبید نے روایت بیان کی ہے، انہیں حجاج نے ابن جریج سے، انہوں نے کہا کہ مجھے عطا نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے، متع تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی جو اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی تھی۔ اگر عمر اس سے لوگوں کو روک نہ دیتے تو تھوڑے ہی لوگ زنا میں مبتلا ہوتے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ متع کو رحمت کہہ رہے ہیں، اور جو غیر شیعہ حضرات ہیں وہ متع کو زنا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہمارے لیے قابل حجت ہے یا غیر شیعہ حضرات کی بات قابل حجت ہے؟ حد ہو گئی کہ رحمت کو زنا بنا دیا ہے۔ اور سامعین، نیل الاوتار جلد 6 صفحہ نمبر 270 میں بھی یہی لکھا ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ عمر پر رحم کرے کہ متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار جلد 10 صفحہ نمبر 355 میں بھی ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ عمر پر رحم فرمائے، اگر عمر متع سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، تفسیر سمرقندی المسمى بحر العلوم جلد 1 صفحہ نمبر 346 میں بھی ابن عباس کی یہی روایت نقل ہوئی ہے کہ متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا، اگر عمر متع سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، تیسیر البیان لاحکام القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 347 میں بھی ابن عباس کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اللہ عمر پر رحم کرے، متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو سوائے شکی کے کوئی زنا نہ کرتا۔ اور سامعین، عبد الکریم خطیب نے اپنی تفسیر القرآنی للقرآن جلد 1 صفحہ نمبر 745 میں بھی لکھا ہے کہ ابن رشد نے اپنی کتاب
بدایت المجتہد و نہایت المقتصد میں لکھا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی شکی ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، محمد بن احمد بن محمد بن رشد الحفید اپنی کتاب بدایت المجتہد و نہایت المقتصد جلد 3 صفحہ نمبر 111 میں حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی شکی ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، شرح معانی الآثار جلد 3 صفحہ نمبر 26 میں بھی ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے کہ متع اس امت پر اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اگر عمر متع سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، التوضیح لشرح الجامع الصحیح جلد 24 صفحہ نمبر 354 میں بھی ابن عباس کا یہ قول نقل ہے کہ متع اللہ کی طرف سے اس امت پر رحمت تھا، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، کتاب تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافع القبیر جلد 3 صفحہ نمبر 326 میں بھی ابن عباس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستذکار جلد 16 صفحہ نمبر 295 میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ عمر پر رحم فرمائے، متع اللہ کی طرف سے رحمت تھا جو اس نے امت محمدی پر کی، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، کتاب التمیز فی تلخیص تخریج الاحادیث شرح الوجیز المشہور التلخیص الحبیر جو غیر شیعہ حضرات کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ صفحہ نمبر 2282 میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ عمر پر رحم کرے، متع نہیں تھا مگر اللہ کی طرف سے رحمت جو اس نے اپنے بندوں پر کی، اگر عمر متع سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، کتاب اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر جلد 2 صفحہ نمبر 500 میں بھی لکھا ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ متع نہیں تھا مگر اللہ کی طرف سے رحمت جو اس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی، اگر عمر متع سے منع نہ کرتے تو کوئی شکی ہی زنا کرتا۔ اور سامعین، کتاب الاتجاہات الفقیہ عند اصحاب الحدیث فی القرن الثالث الہجری جو مکتبۃ الشاملہ سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 85 میں لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ متع اللہ کی طرف سے رحمت تھی جو اس نے امت محمدی پر کی، اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ سامعین، یہ کتاب ایک اور پبلشر نے چھاپی ہے اور اس نے صفحہ نمبر 158 میں ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہوئے کمال چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو منسوب کر دیا ہے، لیکن ہم نے اس کی علمی خیانت آپ کے سامنے بے نقاب کر دی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے یہ لوگ جھوٹی روایات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے عوام الناس کو دھوکہ اور مغالطہ دیتے ہیں۔ سامعین، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا تھا تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابن عباس کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا؟ اب چونکہ متع کی حرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر دونوں سے منسوب ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے منسوب روایات کو پرکھنے کا ایک کلیہ ہمیں دے دیا ہے، ایک فارمولہ ہمیں دے دیا ہے، ایک کسوٹی ہمیں دے دی ہے، ایک یارڈ سٹک ہمیں دے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سے منسوب کسی بھی روایت کو قرآن کے معیار پہ پرکھا جائے، اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان سے صادر ہوئی ہے، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ایک سفید جھوٹ ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ سامعین، پورے قرآن میں متع کرنے کا حکم تو ہے لیکن متع حرام کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر کوئی شخص مجھے واضح الفاظ میں یہ دکھا دے کہ متع حرام ہے تو میں اس شخص کی بیعت بھی کروں گا اور اپنا عقیدہ بھی چھوڑوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔